یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا، مہنگائی کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا، غریب کا چولہا پھر سے جلانے کا وقت آ گیا، مہنگی بجلی مہنگی گیس سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ آندھی آئی یا طوفان آئے، کہاں ملاقات ہوگی؟ وعدہ، پابندیاں لگے یا نہ لگے، کہاں ملاقات ہوگی؟ راستے بند کر دیں یا کھولیں، کہاں ملاقات ہوگی؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شہپال سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آر یا پار کہہ رہی ہیں مریم نواز۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے اس چیلنج کے پیچھے کون ہے، کس بنیاد پر اتنا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ دوسری جانب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نواز لیگ جو ہے وہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھرنے سے بچ گئی ہے، اور 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ ان کا امتحان ہوگا یا پھر ریفرینڈم۔ یہ تمام سوالات ہیں، اور امتیاز صاحب آپ مجھے بتائیے، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ابھی ہونے والا جو واقعہ ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے ہارٹی کلچر نے کام کیا جو کہ ایوب خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ اپوزیشن کے جلسوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا؟ بالکل وہی کیا ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم کچھ نہیں کریں گے اور جلسہ کرنے دیں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے، کیمپین چلا رہے تھے کہ اپوزیشن پھیلا رہی ہے پینڈیمک، کرونا پھیلا رہی ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا یہ تو مینار پاکستان نہیں بھر سکیں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ انہیں کرنے دو، ان کی ہوا نکل جائے گی۔ لیکن جو مریم نواز نے جو کیمپین چلائی ہے پچھلے 3-4 دن میں، وہ جس طرح پھری ہیں لاہور کے کچھ حصوں، جس طرح کا وہاں گیدرنگ ہو رہی ہے، جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، میں واقعی میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے کہ اس طرح وہ موبلائز کر پا رہے ہیں۔ آپ کی سرپرائزنگ کیوں؟ میرے خیال میں یہ تھا کہ مسلم لیگ بس الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، لوگ کاروباری قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنا بڑا کنونشن ہوا، پھر یہ قادرہ گئی تو کتنی بڑا ہجوم تھا وہاں پہ۔ مجھے لگتا ہے مریم نواز کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ میں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس حساب سے کہ حالانکہ وہ جب بھی ان کے پچھلے جلسے دیکھیں آپ، اس میں کافی لوگ آ رہے تھے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کافی موبلائز کر لیا ہے، اور کافی ایک کیمسٹری ان کی براہ راست اپنے کارکنوں کے ساتھ، متوالوں کے ساتھ بن گئی ہے، اور وہ بڑی چونکہ بہادری سے کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کی پوزیشن بڑی کنسسٹنٹ ہے، وہ ویور نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اور ان کا یہ کہنا کہ میں تیسری بار بھی جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کہ اب آر یا پار، یہ جو نعرے ہیں لوگوں میں جوش پیدا کر رہے ہیں۔ پھر واقعی جو صورتحال اتنی خراب ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور حکومت کی جتنی نااہلی ہے، وہ صبح و شام ہر روز ایک سکینڈل بن رہا ہے حکومت کا، لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیانیہ ہی پاپولر ہو رہا ہے۔ ایک تو نواز شریف کا بیانیہ پاپولر ہوا تھا نا، ووٹ کو عزت دو، لیکن یہ کہہ رہی ہیں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کوائن کی ملتان کے جلسے سے، کہ بندہ ایماندار ہے، بندہ بڑا ایماندار ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے گردان اٹھائی ہے وہ بڑا پاپولر ہوا۔ ابھی پھر ایک اور انہوں نے فرما بردار کا ایک کوائن کیا ہے، تو انہیں اب لگتا ہے کہ کچھ مل رہے ہیں لوگ، ان کی اسکرپٹ امپروو ہو رہا ہے اسپیچز کا، حالانکہ وہ کوئی بہت اچھی مقرر نہیں ہے، اب بات چیت کے سٹائل میں بات کرتی ہے، لیکن she is improving, you can say. یس شی از امپروونگ۔ اور یہ کہ آپ نے پوچھا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، اب میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ آخر کس بات پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بس اس جلسے کے بعد شاید اسلام آباد جانا نہ پڑے۔ اچھا، تو کچھ لوگوں کو میں نے پوچھا یہ کیوں کہہ رہی ہیں، وہ ان کا جواب سادہ سا تھا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تاکہ لوگ آ سکیں گے، اچھا یہ آخری دھکا ہے تو چلو مل کے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دراصل لاہور کا جلسہ کیسے ہی بڑا ہو جائے تو وہ اس سے حکومت نہیں جائے گی، ماحول بنے گا۔ لاہور کی امپورٹنس بہت ہے کہ لاہور میں اگر ایک میسو جلسہ ہو جاتا ہے، میری مراد یہ اگر وہاں پہ 5-7 لاکھ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، صحیح، جس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، پورے پنجاب میں تیاری کر رہے ہیں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ، اکاڑا، قصور، شیخوپورہ،
ان تمام سینٹرل پنجاب کے شہروں میں گجرات تک یہ بڑی کیمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک. فیصل آباد کا بھی بڑا تکڑا جلسہ انہوں نے کیا اس تیاری میں, کیونکہ مسلم لیگ نواز نے کبھی بھی یادگار پاکستان پہ جلسہ نہیں کیا. بالکل صحیح, آپ نے پہلے منشن کیا تھا. اور اس میں یہ سڑکوں پہ جلسے کرتے رہے, کارنر میٹنگز کرتے رہے, لیکن اس طرح کا بڑا جلسہ وہ کرنے سے ہچکچاتے تھے. یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جو کرتی تھی, یا پھر عمران خان نے کر لیا جس میں 1,00,000 کے قریب لوگ تھے, یا اس سے ذرا کم ہوں گے, زیادہ نہیں تھے, اس سے 1,00,000 کے قریب تو تھے. تو اب ان کے لیے جب خادم رضوی صاحب کو جس طرح کا ہوا جنازے کا سلسلہ, ان کا جنازے کا, تو وہ تو اب ویسا منظر نظر آنا چاہیے. گو کہ جنازہ اور بات ہوتی ہے, کمپیریزن تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بطور چیلنج کیسے لیا ہے کہ اپنی پارٹی کی پاپولیرٹی شو کی جائے کہ پنجاب لاہور نون لیگ کا ہے یا نواز شریف کا ہے. تو مریم نواز کے ساتھ لوگ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ ہمدردی کا ایک فیکٹر ہے, ایک سمپیتھی ویو بھی ہے. دیکھیں پوری فیملی جیل میں پڑی ہے, کچھ باہر جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے صرف سمپتھی فیکٹر ہے, ان کی عوامی مقبولیت اس میں کچھ عمل دخل اس کا نہیں ہے؟ یقیناً مسلم لیگ نواز پنجاب میں مقبول پارٹی ہے, ان کا کچھ ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے, ان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اب گو کہ مسلم لیگ کے اندر بہت دراڑ ہے, اختلاف ہے. ایک وہی شہباز شریف کی سوچ ہے کہ ہمیں مصالحت سے کام لینا چاہیے, کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور مریم کی لائن اور نواز شریف کی لائن بالکل دوسری ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فقط سلیکٹڈ نہیں بلکہ سلیکٹر کے خلاف بھی ہے. اور وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں نام لینا کیوں ضروری ہے. وہ کہتے ہیں پوری ہم فوج کو یا ادارے کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام خراب کیا ہے. تو وہ ایک اپنا بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح حالیہ تبدیلی ہوئی ہے اور فوج میں نئی سب بندی ہوئی ہے, یہ کس طرح کی کس بات پہ یہ کہہ رہی ہیں, کس کے برتے پہ کہہ رہی ہے کہ بس اس جلسے کے بعد یا پھر اسلام آباد کی دھرنے کے بعد کیا ہو جائے گا. آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے, آپ کی جو ہے اتنا ایکسپیرینس ہے اس میں, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی امید ہے. اچھا. اور لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پبلک دباؤ بلڈ کر کے ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے. اوکے. اس سے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کہیں سسٹم میں ڈیریل نہ ہو جائے. بات ویسے جائز بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مثال قائم ہو گئی کہ آپ جلسے جلوس کر کے ایک حکومت کو جانے پہ مجبور کر دیتے ہیں, تو پھر اگلی حکومت جب آئے گی تو آپ اگین ریپیٹ کریں گے, اور پھر وہ دوسری اپوزیشن کہے گی اچھا جی ہم خاص طور پہ یہ جو ریزائن کرنے کی جو لائن ہے استعفے دینے کی, یہ لوگ وہ تو یہ ہے کہ آپ پھر پارلیمنٹ کو سبورٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ کریں گے آج پارلیمنٹ کو استعفے دے کے, کیونکہ اگر استعفے دیے گئے تو آدھی تو قومی اسمبلی گئی, آدھی پنجاب اسمبلی گئی, پوری سندھ اسمبلی جائے گی, بائی الیکشن والا معاملہ, اور اسی طرح 33% 40% کے پی کی اسمبلی ریزائن کر دے گی, بلوچستان کی, تو وہ تو پھر الیکشن دوبارہ کرانا پڑ جائے گا. صحیح. لیکن اس سے ایک خطرناک جو ہے پریسیڈنس سیٹ ہو جائے گی کہ کل کو جب کوئی دوسری حکومت آئے گی. لیکن ڈونٹ یو تھنک امتیاز صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں آلریڈی یہ پریزنٹ سیٹ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو لوگ ان کو بلیم دیتا ہے ایک طبقہ فکر پاکستان میں کہ انہوں نے یہ پریزنٹ سیٹ کیا ہے کہ دھرنے دیں. انہوں نے کیا, دھرنا دے کے کیا عمران خان نے. عمران خان نے اس وقت کے کچھ لوگوں سے مل کر, طاقتور لوگوں سے مل کر بھی یہ کام کیا, اور اسے پروگرام کرایا گیا. بالکل. پھر وہ واپس بھی لینا پڑا دھرنے کو. لیکن وہ بچی کس طرح اسمبلی کہ ساری اپوزیشن جو تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے گرد اکٹھی ہو گئی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں, آپ آگے دکھائیں ہمیں. تو وہ رک گیا کام, اور حکومت بھی نہیں گئی, الیکشن پھر ہوئے اپنے وقت پہ ہوئے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ ساری اپوزیشن ایک طرف ہو گئی تھی. اب جو معاملہ ہے ابھی بھی اپوزیشن ایک طرف ہے, لیکن عمران خان کی حکومت کے خلاف. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی وزیروں کی طرف سے کچھ اشارے آ رہے ہیں بات چیت کے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ملک میں کرائسس بڑھتا چلا گیا
اور یہ بڑھتا جائے گا اور اس میں کنفرنٹیشن کا عمل آتا جائے گا, شدت آتی جائے گی, تو پھر حکومت مجبور ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس مشکل میں آئے گی کہ حکومت کو کہے کہ بات چیت تو کرو. اچھا امتیاز صاحب, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے صرف پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے استعفیٰ دینے کے حوالے سے, نہ اپوزیشن کا ارادہ ہے, نہ وہ اپوزیشن جو ہے استعفیٰ دے گی؟ دیکھیے, اپوزیشن نے تو اپنے تمام کارڈ کچھ ظاہر کرنے ہوتے ہیں, کچھ اپنے سیدھے سے لگا کے رکھنے ہوتے ہیں. یہ تو آخری اقدام ہو سکتا ہے, اور پہلے کہا گیا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے, اور دھرنے سے بھی اگر حکومت نہیں جائے گی, مستعفی نہیں ہوگی, تو پھر ہم استعفے دے دیں گے. تو یہ تو بہت بعد کی سٹیج ہے. اب اس پر آصف علی زرداری کا موقف دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی مت چھوڑیں, کیونکہ اس طرح آپ ایک اچھی مثال قائم نہیں کریں گے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے کرائسس کو اتنا نہ بڑھ جائے کہ جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ پٹڑی سے اتر جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اندر بھی پریشر بلڈ کریں, باہر سے بھی پریشر بلڈ کریں. اب اس میں بھی دو سوال آتے ہیں جی. کیا یہ پریشر بلڈ اس لیے کرنا ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بیجا مدافعت یا پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائے, اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ریزر تھن میجورٹی ہے 2-4 لوگوں کی قومی اسمبلی میں عمران خان کی جماعت کی, تو حکومت گر سکتی ہے. پنجاب میں بھی حکومت بدلی جا سکتی ہے. پنجاب میں تو اس کی کوشش بھی کی گئی ہے حال ہی میں, پھر جب چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ, بالکل صحیح, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب یوسف رضا گیلانی ملے جا کر چودھری پرویز الہی سے. تو یہ ملاقاتیں ایسی نہیں تھیں, اس میں یہ آپشن زیر بحث آئی ہے کہ کسی طرح سے پنجاب سے کہ حکومت کا حال نہیں ہے پی ٹی آئی کی, یہ جو بزدار صاحب ہیں, تو یہاں پہ کوشش کی جائے. اگر یہ ہو گیا تو پھر مرکز میں بدلنا آسان ہوگا, آسان ہو جائے گا. تو سوال یہ اٹھے گا کہ کیا پھر اپوزیشن جو پریشر بلڈ کر رہی ہے وہ تو اگر کر رہی ہے پارلیمانی طریقے سے, آئینی طریقے سے, ان ہاؤس تبدیلی کا, تو وہ تو جائز ہے, لیجیٹیمیٹ ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پریشر اس لیے بلڈ کریں کہ وہ بجائے اس کے کہ بھول جائیں اپنے 26 نکاتی ایجنڈے کو اور کوئی تبدیلی لے کر آئیں پاکستان کے آئینی اور طاقتی ڈھانچے کے اندر اور سول ملٹری تعلقات کے اندر, اور جا کے ایک سلیکٹڈ کی بجائے خود سلیکٹڈ ہونے کا شرف حاصل کریں گے, تو وہ بہت بڑی ڈسپوائنٹنگ بات ہوگی. وہ پھر ایک اور کوشش کی ایبارشن ہو جائے گا, اسقاط ہو جائے گا. تو جو آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا, پہلا سوال یہ کیا تھا آپ نے کہ مریم کس برتے پہ, ہاں جی بالکل, کس پوائنٹ پر. دیکھیے پنجاب جو ہے وہ سینٹر آف پاور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مرکز لاہور ہے. صحیح. یہاں سے چیلنج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محاذ کھڑا کر رہے ہیں جس سے کنفرنٹیشن وہ لینے سے ہمیشہ باز رہیں گے. ٹھیک. وہ نہیں لے سکیں گے, اگر وہ چاہتے بھی ہوں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ صرف پنجاب ہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کیے ہوئے ہے. اور تو لہذا اب مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ یہ ویک پوائنٹ ہے پنجاب اسٹیبلشمنٹ کا, تو اس سے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے. آپ کی اس بات سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مطلب باقی کے جو صوبے ہیں کیا وہ ویک پوائنٹ کیوں نہیں ہیں؟ اکثر دیکھیے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ سندھ میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی اسلام آباد پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے. اب بلوچستان میں ہم گڑبڑ پچھلے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں کوئی اس کا بڑا فرق ہمیں اسلام آباد میں پڑتا نظر نہیں آیا ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ بیسٹن آف پاور ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا گڑھ ہے, اور یہاں پہ اگر آپ نے عوام کو ابھار دیا, کھڑا کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تبدیل بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور ایک بڑا مسئلہ, ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج تو کھڑا کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے مریم نواز, لیکن یہ ریفرینڈم ابھی نہیں ہوگا. اسے ریفرینڈم کہنا غلط ہوگا. یہ اس معنوں میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیے جی اتنا بڑا
ہجوم ہم اکٹھا کر پائے ہیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس حکومت کی رائے عامہ میں پبلک اوپینین میں اس حکومت کو جانا ٹھہر گیا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اتنی جلدی کیا ہے. 2.5 سال ہی تو بھی ہوئے سر. نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا. ٹھیک وہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ اور یہ اس میں پھر کنسپریسی تھیورسٹ آ جائیں گے. اچھا. پھر سازشی نظریات آ جائیں گے کہ اگر یہ جنوری کی بات کر رہے ہیں تو کہیں سے اشارہ ہے. اور اشارہ کسے ہو سکتا ہے؟ اشارہ تو نواز شریف کو ہو سکتا ہے. صحیح. اور نواز شریف اس وقت بغاوت کے موڈ میں ہیں کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک. اوکے. وہ اس سے نیچے اتر نہیں رہے. ابھی آپ دیکھیں گے لاہور کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر بہت بہت تیز تر ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو شہباز شریف کی لائن تھی وہ تقریباً پٹ جائے گی، پٹ گئی ہے. اس کی مسلم لیگ کے رینک اینڈ فائل میں بھی کوئی سپورٹ نہیں رہے گی. اچھا، لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو جنوری کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق امریکہ میں بدلنے والی حکومت کے ساتھ انڈائریکٹلی اٹیچ ہوتا ہے، ایسا کچھ ہے؟ یہ کوئنسیڈنس کہہ سکتے ہیں آپ کہ جنوری کے وسط میں 20 جنوری کو نئے صدر آ جائیں گے بائیڈن. یقیناً بائیڈن کا انسانی حقوق کے حوالے سے یا جمہوریت کے حوالے سے موقف ڈیموکریٹک پارٹی کا زیادہ زوردار ہوتا ہے اور اس کا جمہوری قوتوں کو فائدہ مل سکتا ہے. لیکن ابھی پاکستان میں کوئی نیکڈ قسم کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو یہ ایشورنس مل سکتی ہے کہ کوئی ملٹری کو نہیں ہوگا. اور اب آسان بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس سے پہلے ہم اجازت لیں، بالکل آخری سوال ہے. اس وقت لوگ اندازہ لگا رہے ہیں خاص طور حکومت کے اندر کہ مریم نواز جو ہے ان کی اپنی کوئی ایسا کریڈیبلٹی پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے نہیں ہے، وہ صرف نواز شریف کے بیس پر ہی جو ہیں وہ عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں. تاریخی بپتائیں آتی ہیں، قوموں پہ بھی آتی ہیں، خاندانوں میں بھی آتی ہیں، سیاسی لیڈرز پہ بھی آتی ہیں. اب لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مریم نواز اپنے باپ کے لیے کھڑی ہو گئی اور باپ کے موقف کے لیے کھڑی ہو گئی. اور جب کوئی مسلم لیگ میں اور نواز شریف کے موقف کو اس زوردار طریقے سے نہیں اٹھا رہا تھا تو یہ مریم نواز تھی جنہوں نے وہ جھنڈا اٹھایا اور بڑی بہادری سے اٹھایا. اور انہوں نے چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر 2-3 سال کے اندر اپنی ایک پولیٹیکل اسپیس بنائی ہے. اور اب ان سے بڑا لیڈر مسلم لیگ نواز میں نہیں ہے نواز شریف کے بعد. اور اب نواز شریف تو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو لہٰذا جو سیاسی وراثت کی بات تھی وہ ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ بھی مریم نواز نے میدان میں آ کر اور جو بڑھ کے اٹھا لے، ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اور تھام لیے باغ ڈور نواز لیگ کی. بالکل صحیح. اور اب وہ اپنی ٹرمز پہ پارٹی کو چلائیں گی. چلیں، دیٹس امیزنگ. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب کو بہت بہت شکریہ. اور دیکھتے ہیں کہ اب 13 دسمبر کو جو ہوتا ہے جلسہ، اس میں ریفرینڈم جیسے کہ آپ نے کہا ہوتا ہے یا پھر امتحان بنتا ہے نون لیگ کا، یہ تو اب بھی وقت بتائے گا ہمیں. اور اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے پروگرام انگیخت سے. میں ہوں شاپارہ سلیم. اگر آپ نے بدلو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.